اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب مناقب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے اور آخری حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ احباب کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 487 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني أن خطباء قامت بالشام وفيهم رجال من أصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی عبد الوهاب الثقفی سے، انہوں نے ایوب سے، انہوں نے ابو قلابہ سے، انہوں نے ابو الاشعث الصنعانی سے. ابو الاشعث الصنعانی نے فرمایا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ملک شام میں چند مقررین کھڑے ہو گئے. ان میں چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی تھے. فقام آخرهم رجل يقال له مرہ ابن کعب فقال لولا حدیث سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قمت. ان خطبہ مقررین کے آخر میں ایک صاحب کھڑے ہوئے جن کو مرہ ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر ایک حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہوتی تو میں تقریر کرنے کے لیے نہ کھڑا ہوتا. حدیث کیا ہے؟ وذكر الفتن فقربها فمر رجل مقنع في ثوب فقال هذا يومئذ على الهدى فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان فأقبلت عليه بوجهه فقلت هذا قال نعم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا تذکرہ فرمایا اور ان کو نزدیک کیا، یعنی یہ فرمایا کہ یہ فتنے بہت ہی جلد نازل ہونے والے ہیں، بہت ہی جلد آ رہے ہیں. پس ایک شخص وہاں سے گزرا اس حال میں کہ وہ کپڑے اوڑے ہوئے تھا، یعنی اپنے آپ کو چھپائے ہوئے وہاں سے گزرا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص اس دن ہدایت پر ہوگا، حق پر ہوگا، یعنی اس فتنے کے دور میں یہ شخص حق پر ہوگا. تو راوی حضرت مرہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کی طرف اٹھا، پس میں نے دیکھا کہ وہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پس میں نے ان کے چہرے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیرا اور پوچھا ہاذا، کیا یہ ہے وہ شخص؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہی ہے. هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح. وفی الباب عن ابن عمر وعبداللہ ابن حوالہ وکعب ابن عجرہ. اس باب میں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن حوالہ اور کعب ابن عجرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایات مروی ہے. باب وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا حجین بن المثنى قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر عن النعمان بن بشير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے روایت کی حجین بن المثنى سے، انہوں نے روایت کی لیث بن سعد سے، انہوں نے معاویہ بن صالح سے، انہوں نے ربیعہ ابن یزید سے، انہوں نے عبداللہ ابن عامر سے،
انہوں نے نعمان ابن بشیر سے انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عثمان انہو لعل اللہ یقمسک قمیسا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم وفي الحدیث قصة طویلة۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو فرمایا اے عثمان شاید اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی کرتا پہنائے کوئی قمیص پہنائے، بس اگر لوگ آپ سے اس کو نکالنے کا مطالبہ کرے تو آپ اس قمیص کو اس کرتے کو ان لوگوں کی خاطر نہ نکالے۔ وفی الحدیث قصۃ طویلۃ، اس حدیث میں ایک لمبا مضمون ہے۔ وہذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ دونوں روایتیں جو یہاں پر ذکر ہوئی یہ بھی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ پہلی روایت میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فتنے کے دنوں میں حق پر فرمایا کہ یہ شخص ہے جو حق پر ہوگا اس دن کے جس دن فتنے نازل ہو رہے ہوں گے۔ دوسری روایت میں جو مضمون ذکر ہوا تو اس سے مراد قمیص اور کرتے سے مراد خلافت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نوازیں گے تو کچھ بدبخت لوگوں کے مطالبے پر، کچھ کم نصیب لوگوں کے مطالبے پر تم نے اس قمیص کو، اس کرتے کو اتارنا نہیں ہے، اس کو نکالنا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آخر وقت تک اپنے اس بات پر قائم رہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر قائم رہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا احمد بن ابراہیم الدورقی قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار العطار قال حدثنا الحارث بن عمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي ابو بکر وعمر وعثمان۔ ہمیں روایت کی احمد ابن ابراہیم الدورقی نے، انہوں نے روایت کی علاء ابن عبد الجبار العطار سے، انہوں نے حارث ابن عمیر سے، انہوں نے عبید اللہ ابن عمر سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہوں نے فرمایا کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں یہ کہا کرتے تھے ابو بکر، عمر اور عثمان، یعنی صحابہ کرام میں سے تیسرا درجہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجہ، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے اس طریق سے، یستغرب من حدیث عبید اللہ ابن عمر وقد روی هذا الحدیث من غیر وجہ عن ابن عمر، یہ روایت اس کے علاوہ دوسرے طریق سے بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ وبه قال حدثنا ابراہیم بن سعید الجوہری قال حدثنا شازان الاسود بن عامر عن سنان بن ہارون عن قلیب بن وائل عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، ہمیں روایت کی ابراہیم ابن سعید الجوہری نے، انہوں نے شازان الاسود ابن عامر سے، انہوں نے سنان ابن ہارون سے، انہوں نے قلیب ابن وائل سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہوں نے فرمایا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنة فقال يقتل هذا فيها مظلوما لعثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا تذکرہ فرمایا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں ارشاد فرمایا کہ یہ اس فتنہ میں مظلوم قتل کیا جائے گا۔ هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجہ، یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے اس طریق سے۔ جی عزیز طلباء کرام، دو روایتیں یہاں پر ذکر ہوئی۔ پہلی روایت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر اور عمر، جن کو شیخین بھی کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بعد تیسرا مرتبہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما کا ہی تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے معلوم ہوا
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی ہم حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان ابن عفان انہی کو اسی ترتیب کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے۔ یہی رائے جمہور حضرات کی ہے کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو تیسرے درجے پر رکھتے ہیں۔ بعض لوگ ہیں جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت دیتے ہیں، مگر یہ خلاف ہے، جمہور کے رائے کے خلاف ہے۔ یہ ان لوگوں کا اپنا ایک نظر ہے اور جمہور کے خلاف ہی ہے۔ اصل بات اجماع امت یہی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے درجے پر ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا ابو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب ان رجلا من اہل مصر حج البیت فرآ قوما جلوسا فقال، ہمیں روایت کی صالح بن عبداللہ نے، انہوں نے ابو عوانہ سے، انہوں نے عثمان بن عبداللہ ابن موہب سے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص مصر میں سے بیت اللہ شریف کے حج کے لیے آیا، بس انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس شخص نے پوچھا من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ قالوا قریش، کہا جواب دیا لوگوں نے کہ یہ قریش ہے۔ قال فمن ھذا الشیخ، ان کے درمیان ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، کہا یہ شیخ کون ہے؟ قالوا ابن عمر، انہوں نے فرمایا کہ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ فأتاہ، بس وہ مصری شخص آیا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، فقال انی سائلک عن شیء فحدثنی، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دے۔ انشدک بحرمت ھذا البیت اتعلم ان عثمان فر یوم احد؟ قال نعم، میں آپ کو اس گھر کی عزت اور عظمت کی قسم دیتا ہوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں بھاگے تھے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں۔ قال اتعلم انه تغیب عن بیعت الرضوان فلم یشہدها؟ قال نعم، پھر اس شخص نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جنگ یہ بیعت رضوان سے غائب تھے، بس اس میں شریک نہیں ہوئے تھے، حاضر نہیں ہوئے تھے؟ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہاں۔ قال اتعلم انه تغیب یوم بدر فلم یشہدہ؟ قال نعم، پھر اس نے پوچھا کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر سے غائب تھے اور اس میں شریک نہیں ہوئے تھے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں۔ فقال اللہ اکبر، اس مصری شخص نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ یہ نعرہ اس لیے لگایا، عزیز طلباء کرام، کے وہ جو 3 اعتراضات حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر کر رہا تھا وہ سب کے سب صحیح نکلے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی نے ان تینوں کا اعتراف کر لیا۔ فقال له ابن عمر، تو ان کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا تعال حتی ابین لک ما سألت عنہ، آؤ یہاں تک کہ میں واضح کر دوں تیرے لیے وہ باتیں جو تم نے پوچھی ہیں، یعنی جو تم نے اعتراضات کیے ہیں اب ان کے جوابات سن لے۔ اما فرارہ یوم احد فاشہد ان اللہ قد عفا عنہ وغفر له، واما تغیبہ یوم بدر فانہ كانت عنده او تحته ابنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لک اجر رجل شہد بدرا وسہمہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جنگ احد سے ان کا بھاگنا، تو میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ جل شانہ نے ان کو معاف کر دیا ہے اور ان کو بخش دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر جنگ بدر سے ان کا غیر حاضر رہنا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے نکاح میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کا شک ہے کہ انہوں نے عبداللہ ابن عمر نے عندہ فرمایا یا تحتہ فرمایا، کہ ان کے پاس ان کے نکاح میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، وہ انتہائی سخت علیل تھی، بیمار تھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو
گھر میں رہنے کا کہا اور ان سے فرمایا کہ تمہیں اس شخص کا ثواب ملے گا جو جنگ بدر میں شریک ہوا اور اس کا حصہ ملے گا. وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان عثمان. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان وضرب بها على يده وقال هذه لعثمان. قال له اذهب بهذا الآن معك. تیسرا اعتراض جو تم نے کیا بیت رضوان سے ان کے غائب ہونے کا، تو اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ معزز ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ بیچتے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا، اور بیت رضوان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ جانے کے بعد ہوئی تھی. راوی کہتے ہیں یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اس کو اپنے بائیں ہاتھ پر مارا اور فرمایا کہ یہ عثمان کے لیے بیعت ہے. قال له اذهب بهذا الآن معك. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سائل سے فرمایا کہ اب یہ جوابات اپنے ساتھ لے کر چلے جاؤ. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہ تینوں اعتراضات جو اس روایت میں اس مصری شخص نے ذکر کیے، یہ موجودہ دور کے کئی نام نہاد جو اپنے آپ کو پڑھے لکھ کے سمجھتے ہیں، کئی ایسے جو پھسل چکے ہیں، تو ان لوگوں کے اعتراضات ہیں. حقیقت میں اس کی بالکل بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر دوسری بات، اس روایت میں عزیز طلباء کرام عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو جوابات دیے، تو سوالات کی ترتیب الگ تھی، جوابات دوسرے ترتیب کے ساتھ دیے گئے، کچھ کو مقدم کیا کچھ کو مؤخر کیا گیا. اس کو لف نشر غیر مرتب کہا جاتا ہے. جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف. باب وبه قال حدثنا الفضل بن ابي طالب البغدادي وغير واحد قالوا حدثنا عثمان بن زفر قال حدثنا محمد بن زياد عن محمد بن عجلان عن ابي الزبير عن جابر قال. ہمیں روایت کے الفضل بن ابی طالب البغدادی اور کئی حضرات نے یہ سب فرماتے ہیں. ہمیں روایت کی عثمان بن ظفر نے، انہوں نے روایت کی محمد بن زیاد سے، انہوں نے روایت کی محمد بن عجلان سے، انہوں نے ابو الزبیر سے، انہوں نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجنازت رجل لیصلی علیہ فلم یصلی علیہ فقیل یا رسول اللہ ما رأیناک ترکت الصلاة على احد قبل هذا قال انه كان يبعث عثمان فابغضه اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا جنازہ لایا گیا تاکہ آپ علیہ السلام اس کی نماز جنازہ پڑھائے، مگر آپ علیہ السلام نے جنازہ نہیں پڑھایا. تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں دیکھا آپ کو کبھی بھی کہ آپ نے اس سے پہلے کسی کی نماز جنازہ چھوڑی ہو، تو پھر اس شخص کی کیوں نہیں پڑھ رہے؟ سوال کا منشا یہی تھا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا تھا، اس لیے اللہ کو اس سے شدید نفرت ہے، میں اس لیے اس کا جنازہ نہیں پڑھا رہا. ھذا حدیث غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه، یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے نہیں جانتے اس طریق سے. ومحمد بن زیاد ھذا هو صاحب میمون بن مہران ضعیف فی الحدیث جدا. محمد ابن زیاد یہ میمون ابن مہران کے شاگرد ہے اور حدیث میں یہ انتہائی درجے کے ضعیف راوی ہے. ومحمد ابن زیاد صاحب ابی ہریرہ، محمد ابن زیاد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہے. وہو بصری ثقۃ، یہ بصری ہے اور ثقہ ہے. ویقنا،
ابو الحارث اور ان کی کنیہ ابو الحارث ہے. ومحمد بن زیاد الہانی صاحب ابی امامہ ثقۃ شامی یقنا ابا سفیان. دوسرے محمد بن زیاد الہانی یہ ابو امامہ کے شاگرد ہے اور یہ شامی ہے، ثقہ ہے، اور ان کی کنیہ ابو سفیان ہے. جی بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف. باب وبه قال حدثنا احمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي عثمان النهدي عن ابي الموسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال. ہمیں روایت کی احمد بن عبدة الضبی نے، انہوں نے حماد بن زید سے، انہوں نے ایوب سے، انہوں نے ابو عثمان النہدی سے، انہوں نے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا انطلقت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدخل حائطا للانصار فقضى حاجته فقال لي يا ابا موسى املك علي الباب فلا يدخلن علي احد الا باذن. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا. آپ علیہ السلام انصار کے ایک باغ میں داخل ہوئے اور وہاں پر اپنی حاجت پوری کی. پھر مجھے فرمایا کہ اے موسیٰ دروازے پر نگرانی رکھو، کوئی بھی میرے پاس میرے اجازت کے بغیر نہ آئے. فجاء رجل فضرب الباب فقلت من هذا قال ابو بکر فقلت يا رسول الله هذا ابو بکر يستأذن قال ائذن له وبشره بالجنة فدخل وبشرته بالجنة. ایک شخص آئے اور دروازہ کٹکھٹایا، میں نے کہا کون ہے؟ تو اس نے کہا ابو بکر. میں نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو اجازت دو اور جنت کی بشارت دو. پس وہ داخل ہوئے، میں نے ان کو جنت کی بشارت دی. وجاء رجل آخر فضرب الباب فقلت من هذا فقال عمر فقلت يا رسول الله هذا عمر يستأذن فقال افتح له وبشره بالجنة ففتحت ودخل وبشرته بالجنة. پھر کہتے ہیں کہ ایک اور شخص آئے، انہوں نے دروازہ کٹکھٹایا، میں نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا عمر. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ عمر ہے، اجازت چاہتا ہے اندر آنے کی. آپ علیہ السلام نے فرمایا دروازہ کھولو عمر کے لیے اور اس کو جنت کی بشارت دو. پس میں نے اس کے لیے دروازہ کھولا، وہ داخل ہوئے اور ان کو جنت کی بشارت دی. فجاء رجل آخر فضرب الباب فقلت من هذا فقال عثمان فقلت يا رسول الله هذا عثمان يستأذن قال افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. پھر ایک اور شخص آئے، دروازہ کٹکھٹایا، میں نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا عثمان. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ عثمان ہے، اجازت چاہتے ہیں اندر آنے کی. آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کے لیے دروازہ کھول لو اور ان کو جنت کی خوشخبری سناؤ ایک ایسی مصیبت کے ساتھ جو ان کو پہنچے گی. هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وقد روی من غیر وجہ عن ابی عثمان النہدی، اور یہ روایت مروی ہے ایک اور طریق سے ابو عثمان النہدی سے. وفی الباب عن جابر و ابن عمر، اس باب میں حضرت جابر اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے روایات مروی ہے. وبه قال حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا ابی ویحیی بن سعید عن اسماعیل بن ابی خالد عن قیس قال حدثني ابو سہلۃ قال. ہمیں روایت کی سفیان بن وکیع نے، انہوں نے اپنے والد وکیع سے، انہوں نے یحییٰ ابن سعید سے، انہوں نے اسماعیل ابن ابو خالد سے، انہوں نے قیس سے، انہوں نے کہا. ہمیں روایت کی ابو سہلہ نے، انہوں نے کہا قال لی عثمان یوم الدار ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد عہد الی عہدا فانا صابر علیہ. ابو سہلہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے، جب وہ اپنے گھر میں محصور تھے، فرمایا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کا عہد لیا ہے، پس میں اس پر صبر کرنے والا ہوں. هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. لا نعرفه الا من حدیث اسماعیل ابن ابی خالد، ہم نہیں جانتے اس کو مگر اسماعیل ابن ابو خالد کے طریق سے. جی عزیز طلباء کرام، اس پہلی روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ان کو آزمائش پہنچے گی، تو وہ اسی طرح ہی جیسے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، وہی مصیبت ان کے اوپر آزمائش
ان کے اوپر آئی اور انہوں نے اس میں ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمایا اور شہادت سے سرفراز ہو کر اللہ کے دربار میں پیش ہوئے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔